وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو میں کلاس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک نیا چیپٹر ہے، افعال معطلہ۔ یہ آپ کے لیے بالکل ایک نیو ٹرم ہے، معطل، اور تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، پہلے سے بتا دوں، یعنی کہ یہ تھوڑا ہارڈ چنک ہے۔ باقی تو عربی قواعد کے ذریعے اور کافی چیزیں اس میں آسان ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اگر آپ کا شوق ہے قرآن مجید کو سننے کا خود سے، تو سیکھنے سے کیا نہیں آ سکتا۔ اس ٹرمنالوجی کا مطلب ہے کہ جیسے کہ عربی میں آپ کو پتہ ہے حروف علت ہے، الف، واو اور یا۔ تو کسی بھی فعل، ایسا فعل جس کے کسی بھی جگہ پہ، یعنی کہ فعلا، تین ورڈ ہے ہمارے پاس، فا پہلا کلمہ فا، دوسرا عین، تیسرا لام۔ تو اب ان تینوں میں سے کسی بھی جگہ اگر حرف علت آ گیا، جیسے کوئی ایسا ورب جو الف سے سٹارٹ ہو، واو سے سٹارٹ ہو یا سے سٹارٹ ہو، یا الف واو یا اس کے درمیان میں آئیں، یا پھر الف واو اور یا اس کے اینڈ پہ آئیں، تو ایسا فعل کہلائے گا فعل معطل۔ افعال معطلہ اس کی جمع ہے۔ تو فعل معطل اور فعلت اس کے اندر ہوتا ہے، تو الف جو ہے اکثر واو یا سے بدلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واو اور یا تو ہم بالکل الگ الگ سمجھیں گے۔ جیسا کہ میں اس پورے کورس میں کسی بھی ٹاپک کو سٹارٹ کیا ہے تو چھوٹا چھوٹا سا کر کے اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے سمجھایا ہے۔ تو یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے معطل الفا۔ اب یہ ٹرم تو مشکل لگ رہی ہے، لیکن اگر اس کو اردو پنجابی میں یا انگلش میں سمجھیں گے تو صرف اتنا ہے کہ فعلا تین حرفی فعل ہے، فرسٹ ورڈ اگر اس کا حرف علت ہے تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں۔ درمیانہ ورڈ اگر عین کلمہ جو ہے وہ ناکے اس کا ہے حرف علت ہے تو معطل العین ہے، اور اگر لام کلمہ یعنی آخری فعل کا جو آخری حرف ہے وہ اگر حرف علت ہے تو معطل اللام کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، یعنی کہ پہلے نمبر پر اگر ہو تو معطل الفا، درمیان میں ہو تو معطل العین، اور آخر میں ہو تو معطل اللام۔ بس اس ٹرمنالوجی کا اتنا سا فرق ہے۔ دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ۔ فعل معطل الفا یعنی کہ جس فعل کا پہلا حرف حرف علت ہو، اس کی کیا ساخت ہوگی؟ بالکل شروع میں واو یا پھر یا لگا ہوگا، کیونکہ الف اکثر جو ہے وہ واو اور یا میں بدلتا ہے۔ تو معطل الفا واو سے سٹارٹ ہوگا، جیسے وعدہ، وجدہ، تو آپ دیکھیں یہ فعل واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو عین کلمہ جو ہے اس کا یہ صحیح حرف ہے، دال جو ہے یہ اس کا صحیح حرف ہے، تو یہ پوری اس کی ساخت ہے۔ معطل الفا جو ہمارے پاس فعل ہوگا اس کی یہ ساخت ہوگی کہ شروع میں واو یا آئے گا اور باقی کے دونوں حروف اس کے صحیح ہوں گے۔ مثالیں دیکھیں، وعدہ وعدہ کرنا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وجدہ اس نے پایا، پانا، یسرا آسان ہونا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ اب اس کے قواعد دیکھیں کہ مدارے بناتے ہوئے اکثر واو گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں وعدہ یہ اس کا ماضی ہے، جب مدارے بنایا تو یہاں سے واو ختم ہو گیا، علامت مدارے یا واو ڈراپ ہو گیا، اور عین کلمہ اور دام کلمہ جو اس کے صحیح الفاظ ہیں دونوں، یہ دونوں حروف ادھر ہی رہی، یا عیدو، ٹھیک ہے، وہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یا عیدو وہ وعدہ کرتا ہے، وجدہ اس نے پایا، یاجدو وہ پاتا ہے۔ دیکھیں واو علامت مدارے واو ڈراپ۔ قرآنی مثال دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس قرآنی مثال آ گئی ہے جس کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس
معطل الفا یعنی کہ حرف علت ہے اس فعل کے شروع میں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ مدارے بتاتے ہوئے اس کا واو ڈراپ ہو جائے گا، یہاں علامت مدارے آ جائے گی۔ تو فی الحال اس مثال کے مطابق یہ ماضی ہے، وعدہ کیا، یہ فاعل ہے اور یہ اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، آمن و مخاطب ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا۔ تو اب مدارے کی مثال دیکھیں، وعدہ یعیدو، ٹھیک ہے، علامت مدارے لگنے کے بعد واو ڈراپ ہو جائے گا، یعیدو ہم، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وَيُمْنِيهُمْ وَيُمْنِيهِمْ، اب یہاں بھی علامت مدارے لگا۔ تو اصل ہمارا جو مخاطب ہے وہ یہ ہے، وعدہ یعیدو، ان سے وعدے کرتا ہے۔ اب دیکھیں کرتا ہے ایک مدارے کا صیغہ ہے، تو یہاں سے واو ڈراپ ہو کے وعدہ یعیدو بن گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے ماضی اور اس کے ابواب کی گردانیں سیکھی ہیں تو وہ آسان ہے، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے اس کو آپ بار بار دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ وعدہ یعیدو بن گیا، یعنی واو گر گئی۔ تو کچھ درسی مثالیں بھی دیکھ لیں قرآن سے ہٹ کے۔ وعدہ طالب استاذہ، یعنی طالب علم نے استاد سے وعدہ کیا۔ تو وعدہ ہمارا معطل الفا ورب ہے، اور اس کا جب مدارے بنا تو علامت مدارے یا لگا، واو ڈراپ ہو گیا، یعد الطالب، طالب علم یعنی کہ وعدہ کرتا ہے، بالاجتہاد، محنت کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک معطل الفا یعنی کہ فعل کی مثال تھی، اور اس کی ساخت اور اس کا قاعدہ اور اس کی قرآنی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس کے اوپر بھی گرپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ان کلاسز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہر بندہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھے اور قرآن مجید کو خود سمجھے۔ جزاک اللہ۔